23 نومبر 1972 میرے والد باہر سے اندر آئے، مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا، میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی منزل تھی۔ جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ تم 5 مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ ایک خوفناک آواز آئی کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کانپنے لگے گی، اذا الشمس کورت، سورج اندھا ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریت بن جائیں گے۔ جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جاؤں۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا، وہ ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا۔ بیوی خامد سے بھاگے گی، خامد بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے۔ لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہی، جو کانپیں ٹانگتی رہی موت کے ڈر سے۔ آج اسرائیل میں بھی پتہ لگ جانا ہے کدھر گئے بادشاہ، کدھر گئے ظالم فرعون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے اے اولڈم کا بندہ، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ کیوں؟ ٹائم زیادہ ہو گیا؟ میں تو پتہ ہی نہیں لگا، 2 گھنٹے ہو گئے، تھک گئے ہو؟ احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اتنے لوگ جمع ہیں، کب ملتے ہیں؟ زندگی کے میلے ہیں۔ جوان بیٹا میرے ہاتھوں قبر میں چلا گیا، کیا پتہ زندگی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یفعل ما یشاء وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن
ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ نے مجھے 43 سال پیچھے پہنچا دیا۔ 82 میں 1982 میں پہلی دفعہ اولڈم آیا تھا جماعت میں۔ ہماری ایک چلے کی جماعت تھی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، اور سارا دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم زمیندار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا۔ تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، اتنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے۔ میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو، دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے اتنے چھج پیسے دا ویٹیا ہے، ہوں تو ملا بننا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو مولوی بن کے کرنا کیے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں۔ تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسیاں دیا سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بنتا پیا تے مدرسے پڑھتا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا، تو ان کے ہمارے ہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔ پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ 18 سال کے بچے میں زمیندارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے۔ تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناؤنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے گرجدار آواز،
تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے. 1971 کی بات ہے. 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا. کہنے کہ جا میں راضی ہوں. تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ. کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا. میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا. میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اتے پا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. وہ بشیریا جی ایدیا رضائی میرے اتے پا. اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا. وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا. سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا تو اپنے اس جملے سے شرمندہ ہوتا. تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں پوچھنا کہیں. وہ میرے چاچا کہتے تو روٹی کی تو کھاسیں، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کی تو کھاسیں، تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسیں پیا. جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں میں نے یہ بات کی ہے. اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے. آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں. اور کیونکہ فیملیز ہیں تو میں تھوڑی اللہ کے نبی کی فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے. پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی. یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے. کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی. ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے. ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا. تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی. ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا دماغ اکٹھا کر کے تولا جائے تو وہ 20 گرام بنتا ہے. اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں. ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا. کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟
یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے۔ فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا۔ تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں اور وہ گھسٹتے گھسٹتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہمارا بچہ جس دیس میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا۔ اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔ وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ اور سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، کہ ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتا چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے، تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ، تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے۔ وہ صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے ہیں؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا، کہنے لگا واہ میرے اللہ، ایک ہی کیتا ہے، ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک آم گرا، ہائی گنجا آم گرا یہاں۔ اللہ شکر ہے مولا، سمجھ آ گئی، اگر یہ تربوز ایتھے ہوندا تو میرا تو سر پٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم
آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان، ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کی زندگی بہت دکھی۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، جیسے پہلے لوگ آتے تھے چھپ چھپ آ کے، ایک بحری جہاز میں چھپ گئے، پھر وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں۔ تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں کہ ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تنوں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہونا دیو مینو آ کے مل، بس تو آنا۔ میں گیا تو ڈیوزبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا اے ویکھے یہ میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ ویکھے سارا ویلا پہ، میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے، میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی۔ 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی، پاکستان میں نے چٹنی روٹی تو مل ہی جانتی۔ اور میری تھوڑی دیر بعد میری مامی آ گئی، تو وہ یہی بات چل پڑی کہ نہ بیٹے ساتھ رہے، اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے، اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ تو وہ میری مامی کہنے لگی پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں، یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں، یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے، اور یہاں کی بھاگ دوڑ، بھاگے جا رہے ہیں، جاب 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 جاب، اس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی۔ ہمارے تو غریب لوگ اب بھی حکا پکا کے بیٹھے ہوں، آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے، آپ نوکر نہیں رکھ سکتے۔ بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں۔ رات وہ ایک نوجوان نے کہا جی میری نئی رولز رائس ہے، میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد۔ ٹھیک، تو وہ رولز رائس لے کر آیا، بالکل نہیں تھی وہ جگہ۔ تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے، یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو، لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ پہ ہی پیندا ہے، اور ٹائر بھی آپ پہ دھوندا ہے، تو میٹ بھی آپ پہ صاف کردا ہے۔ ساڑی تو سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے، ایک صبح دا ایک شام دا۔ اس پہ تاڑی بجاؤ۔ ہماری زندگی بہت لیوش ہے، آپ کی زندگی ٹف ہے، ٹف، ٹائم کوئی نہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو جاتے۔ ٹک ہرس و حوث، پرانی اردو ہے بعد میں ترجمہ کروں گا۔ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ اکبر الآبادی کا شعر ہے، کہتا ہے تھوڑا آرام سے چل اس دنیا میں، دوڑ نہ لگا، دوڑ نہ لگا، کماؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، میرا رزق تلاش کرو، لیکن دوڑ نہ لگاؤ۔ یہ ریس لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ریس ٹریک پر تو ٹھیک ہے، 100 میٹر ہے، 1000 میٹر ہے، لیکن اس ریس کے آگے میں تو قبر ہے، اور جو ہی موت آتی ہے تو طارق جمیل کا نام اڑ جاتا ہے اور میت ہو جاتا ہے۔ بیٹے بھی کہتے ہیں میت، رشتہ دار کہتے ہیں جنازہ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منجی، منجی چاہو بھائی، منجی چاہو بھائی، چارپائی اٹھاؤ، نام 1 سیکنڈ میں مٹ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے تیزی نہ دکھا، آرام سے کما۔ ایک حدیث یاد آ گئی، وہ بھی بعد میں سناتا ہوں۔ نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا، کنات سے کاروبار کر، جاب کر، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ اور جس دن بنجارہ ہوتا ہے، پہلے جب شہر دور تھے تو
موبائل بازار چلتے تھے، موبائل بازار، تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے۔ تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے، تو ان کو بنجارہ کہتے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب لاد چلے گا بنجارہ تو پیچھے ویرانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے، ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں۔ وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا۔ اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا، اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ، اللہ تعارف کراتا، میں بتاؤں، میں تمہارا بنانے والا پالنے والا رب ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ آج تک ٹکریں مار رہے ہیں سائنسدان، یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہتا ہے شروع سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ کہتا ہے
کوئی کچھ کہتا ہے، میرا رب کا قرآن، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، اس میں دن اور رات کا نظام چلایا، دن آگے رات پیچھے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، لمبے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں، کیا سسٹم ہے! الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خالق بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو دیکھتا کیسے؟ دیکھو مجھے آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تو روشنی کی وجہ سے میری شکلیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پیچھے والوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب کہتا ہے رات اندھیری ہو، کالے بادل ہوں، پہاڑ کالا ہو کوئی سبزہ نہ ہو، پتھر کالا ہو کوئی اس پہ سبزہ نہ ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو، اللہ کہاں ہے؟ عرشوں پر، چیونٹی کہاں چل رہی ہے؟ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پر، اور وہ خود بھی کالی ہے۔ میرے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے تیرا رب عرش وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، زینب سلمہ کو نہیں دیکھ رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم تین بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے، ولا ادنی من ذلك، تین کے دو ہو جاؤ، دو کا ایک ہو جاؤ، ولا اکثر، پانچ کے 50 ہو جاؤ، الا هو معاهم اینما کانوا، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اپنی بنیاد بناؤ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ایک کاپی پہ آپ 0 0 0 0 0 لکھتے جاؤ تو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو تو اب کتنی بڑی رقم بن گئی، ہر زیرو نے دوسرے زیرو کو طاقتور کر دیا کہ پیچھے الف ہے۔ اس زمین آسمان میں، ان سمندروں میں، اس کے ایٹم میں، اس کے سونے میں، اس کے چاندی میں، اس کے پتھر میں، اس کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں، اس کے صحرا میں، اس کے جنگل میں، اس کے شہر میں، اس کی مشینوں میں، اس کے جانوروں میں، اڑنے والوں میں، تیرنے والوں میں، ڈسنے والوں نے، پھاڑنے والوں کے پیچھے الف ہے اللہ۔ اللہ اپنی الف کو ہٹا لے، اللہ کی قسم سب زیرو، سب زیرو۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، جمعے کا دن ہوگا، جمعہ کی رات گزرے گی، رات اور دن جدا ہو رہے ہوں گے، اور رات کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں اب جا رہا ہوں، پرندے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے، اور انگلینڈ والے جاب پہ جانے کے لیے فٹافٹ ناشتے کر رہے ہوں گے، چلو جو کچھ لبدا ہے لبوں میں چھپاؤ تے بس کھاؤ۔ اور میں نے ایک گورے کو دیکھا ٹائلٹ میں بھی جا رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا، ہیٹھوں کڑدا پیا اور تو پاندا پیا۔ تو بڑی رنگین صبح ہوگی، دکاندار دکانوں کو بھاگے جا رہے ہیں، زمیندار کھیتوں میں جا رہے ہیں، اور ہماری ثقافت عورت ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے اور توے پہ ایسے ڈال رہی ہے، اور کوئی بچے کو نوالا بنا کے یہاں تک لائی ہے اس کے منہ میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ دکان پہ دکاندار سے گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو ناپ کر کینچی ایسے اس نے رکھی ہوگی، اور گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہوگا، اتنا نقشہ میرے نبی نے کھینچا، اور پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور منڈیاں کھل رہی ہوں گی، بازار کھل رہے ہوں گے، شاہی تاج پہنے جا رہے ہوں گے، کہیں شادی ہو رہی ہوگی، کہیں نغمے ہو رہے ہوں گے، کہیں رقص ہو رہا ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کانپنے لگے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج اندھا ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن جائیں گے،
फ़इज़ल इशार उत्तिलत, जानवरों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। फ़इज़ल बिहार सुज्जरत, समंदरों में आग लगेगी। ये थोड़ा सा नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। और जब वो धमाका होगा तो माँ के हाथ का नवाला बेटे के मुंह में नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तवे पर जाती हुई रोटी तवे पे नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी। दुकानदार की कैंची कपड़ा नहीं काटेगी, नीचे गिर जाएगी। ग्राहक के पैसे आगे जाने की बजाय यूं बिखर जाएंगे। खेत में हल चलाने वाले का हल उड़ के इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। परिंदे आवाजें निकालेंगे और आवाज तेज होते होते सूरज को अंधा होता देखेंगे, सितारों को अंधा होता देखेंगे। इंसान सबसे आखिर में मरेगा। पहाड़ों को रेत बनता देखेंगे, 7 समंदरों में आग देखेंगे। इंग्लैंड के तो चारों तरफ ही पानी है, आग भड़क गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के आग है तो समंदरों में आग लग जाएगी। मछलियां तड़पती हुई बाहर निकलेंगी, जानवर भागेंगे, माँ भागेगी। मेरा रब कहता है यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस माँ ने छाती से बेटे को लगाया होगा दूध पिलाने के लिए, ऐसे उछाल के फेंक देगी, तू मर मैं बच जाऊं। जो बूढ़ी माँ को लेके जा रहा होगा वो माँ को धक्का देगा और खुद इधर भागेगा। बीवी खामद से भागेगी, खामद बीवी से भागेगा, बच्चे माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप बच्चों से भागेंगे, दुकानदार दुकानें छोड़ के भागेंगे, खजाने वाले खजाना छोड़ के भागेंगे, हुकूमतों वाले तख्त से भागेंगे। लेकिन आज भागने की कोई जगह नहीं है। एकदम आसमान फटेगा, सितारे बर्बाद होंगे, समंदरों में आग लगेगी, हिमालय पहाड़ भी रेत बन के उड़ने लगेगा और इंसान फिर पतंगों की तरह, परवानों की तरह उड़ने लगेंगे और फिर सब मौत की नींद सो जाएंगे। कोई रोने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। सबसे आखिर में शैतान पकड़ा जाएगा। जब इजराइल आएगा ना तो जमीन में डाई लगाएगा, डाइव करेगा, रो जाके दूसरी तरफ से निकलेगा। आगे फिर मौत का फरिश्ता, फिर वो डाइव लगाएगा और जमीन के अंदर से तीसरी तरफ निकल जाएगा, आगे मौत का फरिश्ता होगा। फिर वो डाइव लगाएगा और चौथी तरफ निकलेगा, आगे मौत का फरिश्ता खड़ा होगा। फिर वो बेबस होके कहेगा मुझे कहाँ ले जाओगे? क्या जो तूने मांगा था, तेरे ठिकाने जहन्नुम की तरफ। सबसे आखिर में शैतान मरेगा, फिर पहले आसमान के फरिश्ते मरेंगे, आसमान बिखर जाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। हो फिर अल्लाह इजराइल से पूछेगा कौन बाकी है? कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते 4 और हम 4, जिब्रील, मीकाईल, इजराइल, इसराफील। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा फलयमुत हमलतुल अर्श, अर्श के फरिश्तों की रूह निकाल दे। तो अर्श अल्लाह के अमर से खड़ा हो जाएगा और फरिश्ते गिर के मर जाएंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? अल्लाह को तो पता है। हे अल्लाह ये हम 4 बाकी हैं। कफल यमुत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल की जान निकाल ले। तो अल्लाह का अर्श सिफारिश करेगा या अल्लाह इनको तो बचा ले। अल्लाह कहेंगे अस्कुत फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। अगर मैं किसी को जिंदा रखता तो अपने हबीब को रखता, मैंने उसे भी मौत का प्याला पिलाया। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेंगे या अल्लाह इसराफील और मैं। इसराफील सूर फूंक रहा होगा तो अल्लाह कहेंगे फल यमुत इसराफील, जान निकाल ले इसकी। तो सूर उड़ के अर्श के साथ लटक जाएगा और इसराफील गिर जाएगा। पीछे रह गया साड़ा बेली इजराइल कल्ला। तो अल्लाह फरमाएगा कौन बाकी? तो हमारी तो टांगें कांपती रही, जो कांपें टांगती रही मौत के डर से। आज इजराइल में भी पता लग जाना है, वो भी नहीं करेगा क्योंकि सबकी जान निकालते उसे क्या पता चलता है। आज यदि अपनी निकलनी है तो वही ऐसे ऐसे कर रहेगा। अल्लाह कहेगा कौन बाकी? अल्लाह तो मैं ही बाकी। कमत फाइन्ना का खल्कुन मिन खल्की, मर जा तू भी मेरी एक मखलूक है। तो जब इजराइल इतनी खौफनाक चीख मारेगा कि अगर जमीन आसमान सलामत होते फट जाते, इतनी चीख मारेगा और मर जाएगा। और फिर मेरा अल्लाह कहेगा ऐनल मुलूक, किधर गए बादशाह? फिर कहेगा ऐनल जब्बारून, किधर गए जालिम फिरौन?
پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے نہیں جواب دینے والا۔ اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَاقَّةُ ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے۔ تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے۔ آخرت بچا کے، آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے۔ 1027 عیسوی میں محمود غزنوی فوت ہوا، 33 برس حکومت کی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر پھٹ گئی۔ جب انہوں نے قبر کو کھول کے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو دیکھا محمود غزنوی کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ابھی دفن کر کے گیا ہے۔ بادشاہ، کاروباری نہیں، بادشاہ، 33 سال کی حکومت۔ قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل رعایت دیتا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی۔ کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا۔ زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتے۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے۔ ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی، 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا۔ جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں۔ تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا تھا۔ میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب سن تک کوئی بیٹی نہیں آتا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر ہے۔ پھر جو میں نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان، بیوروکریٹ، جرنیل، ان بدبختوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنایا۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رونے لگا، کہا میری بہن ہے تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا واپس، اور جو پیسے تجھے دیے ہیں وہ حلال ہیں تیرے لیے، واپس نہیں لوں گا۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی اس کام میں گزری، شراب اور زنا، اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ رویا اور کہا یا اللہ میری تو اللہ معاف کرنے میں کتنی جلدی دکھاتا ہے۔ وہ گھر پہنچی اور کفل مر گیا، جوانی، کوئی بیماری نہیں، اچانک مر گیا۔ اب یہ وہ شخص تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو نہ غسل دیتا نہ اس کی چارپائی اٹھاتا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ کس رب سے لڑائی لڑ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرا رب کہتا ہو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، کیا پیار ہے ان الفاظ میں
یہ مائیں بیٹھی ہیں نا، یہ کہتی ہیں ہائے میرا لال، ہے نا، ہائے میرا جگر. تو وہ ہم لفظ تو سنتے ہیں، لیکن جو اس میں پیار کا شہد ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ترجمہ ہے؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان. ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اور عشق کو ملا کر جو بچے کے ساتھ ہے اسے جمع کیا جائے تو یا ایھا الانسان میں اس سے زیادہ پیار ہے، جو شہد کی طرح اچھل رہا ہے، ٹپک نہیں رہا، اچھل رہا ہے. یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے او میرا بندہ، وہ تو کہاں جا رہا ہے؟ او میری بندی کہاں جا رہی ہے؟ مجھ جیسے رب کو چھوڑ کے جا رہی. ما غرک بربک الکریم، ہے کوئی میرے جیسا مہربان کہ جس کی وجہ سے تو مجھے چھوڑ رہا ہے، مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے. الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں بنایا ایک گندے پانی سے، فسواک، پھر تیری ہر چیز کو اندھیروں میں برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے ہر چیز میں ایسے تول کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کس خوبصورت شکل میں نے تجھے دنیا میں بھیجا. یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان. میں اس میں جو میرے رب کی محبت اور درد ہے میں اسے کیسے بیان کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، نہ ہی دنیا میں کسی عالم کے پاس اس محبت کو، جیسے ماں کی میرے لال کے اندر کی جو محبت اور عشق ہوتا ہے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں صرف ہم لفظ پکڑ کے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ ماں کہہ رہی ہے میرے لال، لیکن اس میں جو شہد محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں. اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے اے اولڈم کا بندہ، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ آخر تو میرے پاس آؤ گی. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. یہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ وہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، مجھے بڑے عرصے کے بعد واقعہ یاد ہے. تو وہ ایک تارا ہوتا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا، کدو خشک کر کے لکڑی لگا کے اس کے اوپر ایک تار ہوتا تھا، تو وہ مانگنے والے ایسے ایسے اسے بجاتے. وہ ایک تارے کے ساتھ گاتا تھا، اس کی روزی چلتی تھی. بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا تو فاقے آ گئے. تو گیا جنت البقیع میں، کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی لوگ سنتے بھی تھے، میری روٹی بھی چلتی تھی، اب آواز بھی بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے بھی دینا چھوڑ دیا ہے، مجبور ہو کر میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری روٹی کا تو کوئی انتظام کر. حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں ان کو آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے، عمر اس کی مدد کو پہنچو. کون بندہ؟ ساری زندگی گاتا رہا. حضرت عمر جیسے دور میں حضرت عمر ایسے بد حواس ہوئے، نہ انہوں نے پگڑی اٹھائی نہ جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں داخل ہوئے. تو ان کے بھاگنے کی آواز دڑ دڑ اس کو سنائی دی، تو اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا لے بھائی لے آ گیا سوٹا لے کے میں نے مارا. تو اس نے دوڑ لگا دی. حضرت عمر نے فرمایا ارے بھاگو نہیں، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں ہے. وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے. تو وہ غم سے گر گیا اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور جب تو یاد آیا تو روٹی کی وجہ سے یاد آیا، تجھے میں نے بھوک کی وجہ سے پکارا، تو یا اللہ تو نے اپنے اتنے بڑے بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اور اس نے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ. اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے. مثال دیتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں. اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا. پھر ہو جائے پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا. کیونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا. میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات. تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے.
پھر آگے نیچے ہمارا نبی اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے دو نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو۔ کیونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف ہمارے نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں پیسے بنانے ہیں پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے۔ میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے۔ میرے نبی مکہ میں ہیں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے۔ آپ نے کہا یہ دھماکہ کہاں سے ہوا ہے؟ کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کتنے طاقتور کان ہیں۔ اور پھر میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، اور ایسے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مصلی پر آ جاتے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس سے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا۔ اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب۔ یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الی، قال لن ترانی لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، کہا نہیں ایک باری تو میں ویکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں، کہ نہیں یا اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، تجالہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے کھڑا گیا اللہ میری تو ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا۔ تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم رولز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو گو، یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام۔ امت کو شامل کر لیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا،
موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا؟ کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ وشرحت لک صدرک، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا، ووضعت عنک وزرک، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے، ورفعت لک ذکرک، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا، وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا۔ جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے آیا میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں۔ وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ کتابی جواب۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ سبحان اللہ، فاتح پہل کرنے والے، خاتم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔ آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی۔ آدم علیہ السلام بجھے بجھے رہتے تھے۔ آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا۔ اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھولی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی۔ اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک دم چھال ماری، ہے میں قربان، وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہائے میں قربان، جنت دا مزہ تو ہوں آئے گا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا نہیں حالی کھلو جا، نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح ہوا، میرے رب نے کہا مہر ادا کرو، اپنے نبی کی شان دیکھو، آدم مہر ادا کرو۔ یا رسول، یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔ تو اپنے نبی کی شان دیکھ، اپنے نبی کی شان دیکھ کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے۔ تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے۔
جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے. کتنی چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، یہاں سے نور نکلتا تھا. اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورا ہاتھ کا اشارہ کر. نہیں اردو کا انگلی اٹھاتے ہو ہم پر انگلی اٹھاتے ہو. میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی، ایسے عزت کے ساتھ بلاتے تھے. اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، آپ کہتے لبیک. سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دینا، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے. مجھے ادھر سے کوئی بلائے مولانا صاحب، میں کہوں گا جی. کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں گا جی. نہیں، میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. کیا عزت ہے اگلے کو دے رہے. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے کہتے جی. وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ، آپ بالکل ایسے گھوم جاتے. اتنی باتیں بھی میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی. جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. کہکا کبھی نہیں لگایا، لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی. جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے، بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں. ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب آئے، وہ کہنے لگا تسی میز تے رکھیا نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میز دی لوڑ کی ہے، سپیکر اچ گل کرنی ہے، آندن میز کیوں نہیں رکھیا. لو جی تقریر رک گئی، میز لایا گیا. پھر ہر 5 منٹ کے بعد ٹھا، ہر 10 منٹ ٹھا. وہ شکر ہے میز موٹا ہے نہیں تو نہ پھاڑ دے بنا ہے. میرے نبی تقریر میں اتنا کرتے تھے اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی، ایک لطف ہوتا تھا، ایک شیرینی ہوتی تھی. اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی. جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے، باڈی ایکشن. تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے تھے، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں. ایسے ایسے. بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑ لیا. آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے ایسے. جب کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں جھک جاتی تھیں. کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی، ایسی آنکھوں میں چمک تھی. ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا. ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، ازہر اللون، پھول پہ مرجھاہٹ آ جاتی ہے اور کلی میں چمک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے. کہہ رہی کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، یہ یوں گول. یہ عورتیں بیچاری اپنے بال مڑا کے سرمے سے یوں گول بنا رہی ہوتی، وہ پتہ لگ جاتا ہے سرما ٹھوکے ہویا. آپ کی ایسے گول تھیں اور یہاں تک آتی تھی بالکل ایسے، من غیر قرنین، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے. فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، اشکل، لمبی آنکھ تھی، سرخ دھاریاں تھی، ابرک، چمکیلی آنکھ تھی، احور، پتلی سفید تھی، اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، انجل، ایسے سورج کی طرح چمکتی. اور فی اشفارہ وطف، اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے، لمبے قدرتی. یہ ہماری مستورات وہ فنکشنوں پر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں اور دورو پتہ لگ جاندہ بی بی نے لایا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کی بلا لائی ہوئی ہے، وہ اسے تم سونی نہیں لگتی ہو، کوڑی لگتی ہو. اپنے فطری بال رکھا کرو، دورو پتہ لگ جاندہ پتہ نہیں کی ٹھوکے ایسے نہیں ہوتے سارے، بول سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، وہ کوڑی ہو جاندی ہو. سچی گل تو دس رہے. باقی میک اپ کر لیا کرو، اے پاگل پن نہ کریا کرو.
بڑا ہنسا ہے میری بہن، لگتا ہے کر دی ہے روزانہ. فی صوت ہی سحل، آواز میں جادو، فی لحت ہی کثافہ، داڑھی بھاری، فی عنق ہی سطح، گردن سراہی دار، سوا البطن و صدر، دیکھا چہرہ اور سینہ اور پیٹ برابر. کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندا ہے. وہ منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے. اور عورتوں کا پیٹ بڑا ہونا تو سب سے بڑا عیب ہے. کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہیں. کھانا تو ضرورت کے لیے ہے، کھائی جاندن کھائی جاندن کھائی جاندن. کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے. ارے بھائی، میرے نبی فرماتے تھے اگر کھانا کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 کھلا رکھو ہوا اور سانس کے لیے. بیمار نہیں ہوگے، تقدیر الگ بات ہے، بیمار نہیں ہوگے. لیکن ہم تو کھاتے ہیں یہاں تک. میرا ایک دوست ہے ڈائٹیشن دبئی میں نے کہا یار میرا ڈائٹ چارٹ بنا دے. اللہ کا شکر ہے میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو اس نے نا بنا کر کہا مولانا آخر میں پانی نہیں پینا. میں کہا پانی تو سنت ہے آخر. کہا مولانا جو سنت کے مطابق کھانا کھائے اسے پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تک کھا کے آتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیوے اجے، وہ کھبے سجے انہوں وڑن دی جگہ ہی نہیں لبنی. اعتدال سے کھاؤ، سادہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ. یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اپنے حبیب کی زندگی بتائی ہے. تو آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کی انگلیاں لمبی تھی، آپ کی ہتھیلی چوڑی تھی. چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، پکی نشانی. اور ویکھ نہیں بعد وچ ویکھ لویں، وہ بچہ ویکھن لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہتھیلی چوڑی ہے. ابھی تو نے بڑا ہونا ہے، فکر نہ کر. چوڑی ہتھیلی تھی جو سخاوت کی نشانی ہوتی. اور یہاں پر گوشت تھا، جیسے یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت تھا. اور خمسان الاخمسین، اور آپ کے پاؤں کا جو یہ حصہ ہے یہ گہرا تھا، ایسے فلیٹ نہیں تھا. اور اوپر کر کے دکھاؤں، یہ حصہ تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے اس سے، جو فلیٹ ہونا اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے. اور مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا تھا. مسیح القدمین پھسل جاتا تھا. آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے. سلیم کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے، گرمیاں تھی اس طرح. تو آنکھ کھلی تو سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی. کہنے لگے سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا، میں وہ اکٹھا کر رہی ہوں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے. حضرت انس کے مہمان آئے، کھانا کھایا، انہوں نے ان کو ایک تولیہ دیا، ہاتھ صاف کرو. انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو سردی کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے تولیہ آگ میں ڈال دیا. ایک ہی کیتا جائے. تھوڑے دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو ایک دھاگا نہیں جلا ہوا تھا اور میل ساری دور ہو گئی تھی. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا، اس تولیے سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے وہ اسی طرح رکھ لیا ہے. میں اسے دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اسے نہیں چھوتی. تو جو نبی کی زندگی کو پورے وجود میں ڈالے گا، آگ اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ قبر اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ منکر نکیر اسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ جہنم کیسے اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کتنے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او بھائی او مائی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. ایسی موت مرو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ. تو فیملی بیٹھی ہے، میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی. آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی. چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے، اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی سورتیں اتاری ہیں. چونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے
اتنا ہی یہ کمزور ہے، ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں، اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا، خامد اور بیوی تھے۔ آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو۔ اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی۔ یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اللہ نے کسی رشتے کو یہی نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا۔ ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا۔ اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں، اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے۔ اور اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو، تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں اگر سلوک اچھا ہو۔ تو یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک منگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، ابن عابد سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی، اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں، اور خدیجہ تو بہت امیر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو، آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال، آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے۔ اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے، تو خویلت، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گی؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں۔ تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا، تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اگائی ٹر گیا۔ تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، بالکل کروں۔ تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا۔ جب صبح وہ ہوش میں ہے، کہنے لگا اے رنگ کتوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی۔ کہنے لگا کہندے نال؟ کہ محمد کے ساتھ۔ توبہ توبہ توبہ، میں غریب ہوں، اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہ چچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی۔ اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے۔ اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو۔ 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ وہ
وہ 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا. میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے. میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما جو ورلڈ چیمپئن تھا یہاں 1912 میں. اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبسکو اس کو شکست دی تھی. وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا. پہلے دن کشتی برابر رہی. اگلے دن 50 سیکنڈ میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا تو اس کو ورلڈ چیمپئن ملا. تو جب لاہور شفٹ ہو گیا سبزی لینے گیا, دکاندار سے بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی تو دکاندار نے وہ جو ہوتا ہے نا تولنے والے لوہے کے باٹ, اس نے اس کو مارا زور سے. وہ گامے کے یہاں لگا, خون نکل آیا. تو اس نے اپنی پگڑی کھول کے نا نیچے سے باندھ کے اور چل پڑا. وہ لوگوں نے کہا پلوان جی تسی چیمپئن اب مڑ جائے کولو تسی مار کھا گئے ہو. تو کہنے لگا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی. یہ تو میرا ایک ہاتھ نہیں سہ سکتا, کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی. تو میں نے کہا بے وقوف عورت اللہ نے کمزور پیدا کی ہے تو اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے شرم آتی ہے. چل دوپہر کا وقت ہے, کھانا کھلا, لقمے کھلا, مجھے آ کے بتا. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. مولانا صاحب ہم بیٹھے, میں نے لقمہ اٹھایا اور بیگم کے منہ میں ڈالا تو اس کا یہ حال تھا. یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا. کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی ہے. اس نے ایسے جولی اٹھائی اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئیں. اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے. ضد چھوڑنا سیکھو. اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں, زیورات سے نہیں, روز رائج سے نہیں, شکل و صورت سے نہیں, یہ آپ کے اچھے اخلاق سے, نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. چپ ہو جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں, جہاد, اور چلنے لگے عصر کے قریب. حضرت عائشہ بیٹھ گئیں, گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے, میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے. یہ سفر تفریح کا نہیں ہے, یہ سفر جہاد کا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ, سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو. پڑھو اپنے نبی کو, مرد بھی عورتیں بھی, آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے. میٹھے بول میں جادو ہے, صبر میں مٹھاس ہے. اگلنے میں مزہ نہیں ہے, نگلنے میں مزہ ہے. الٹی کا مزہ ہوتا ہے, بہت 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 کر رہے, کھانے کا مزہ ہوتا ہے. آپ نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو. ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی. آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا. مغرب عشاء پڑی, سفر میں اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر. فجر میں پانی ختم, پانی کوئی نہیں, وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں. تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے, ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے, وضو ہے پانی نہیں, وضو نہیں ہوگا, نماز کیسے ہوگی. اب ابو بکر تو باپ تھے, وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اس کو محبت کہتے ہیں. اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آگے بیچ میں سنا دوں. ہم نے کہا عائشہ انہو لیحون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. اظہار محبت یہ غذا ہے. بیوی سے محبت کا اظہار کرو, بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے. وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو, اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو, ایسے ہی خامد کی تعریف کرو. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں. یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا, یہ کیسے کیا ہے, یہ کیسے کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے, یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے. ان باتوں کو نکال دو زندگی سے. ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو. تو حضرت ابو بکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں. اب وہ تو باپ تھے,
अब बोल भी नहीं सकते, सोए हुए हैं, तो अब मुझे देखने के तेरी वजह से ये हुआ है। और आगे बढ़ के ना यहाँ पसली में ना जोर से उंगली मारी। हजरत आयशा कहते हैं मैंने अपने को टाइट कर लिया कि मैं हिलूं नहीं कि अल्लाह के नबी कहीं आंख ना खुल जाए। फिर उनको गुस्सा चढ़ा, फिर जोर से उंगली मारी, फिर वो ऐसे टाइट हो गई ताकि अल्लाह के नबी की आंख ना खुले। फिर वो गुस्से में बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी की आंख खुल गई तो फरमाया नमाज का हो गया? कि या रसूल अल्लाह पानी ख़त्म हो गया है कोई नहीं, सारे परेशान हैं। तो पहले अबू बकर को सारे कह रहे थे तेरी धी दी वजह, तेरी बेटी की वजह से ये हो गया, ये हो गया। अभी ये मेरे नबी से हजरत आयशा ने बात की ही थी कि अल्लाह ने तयम्मुम की आयत उतार दी, इन कुंतुम अला सफरिन फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा। तयम्मुम किसी उम्मत को नहीं मिला, किसी उम्मत को नहीं मिला। ये कोई मतलब अब ये कोई लॉजिक देखो भाई, इस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, मैं करता हूं फिर यूं करता हूं तो मेरा रब कहता है चल मैंने तुझे बावजू कर दिया। ये अल्लाह के नबी के तुफैल और हजरत आयशा के तुफैल हमें तयम्मुम मिला, तयम्मुम। हजरत अम्मार बिन यासिर सफर में थे, उनको गुस्ल की हाजत पड़ गई। कहने लगे नमाज वास्ते था तयम्मुम होंदा, मुंह से हाथ मार लिया इत्थे, मेरा तो फर्ज गुस्ल है, मैंने तो कुछ ज्यादा करना चाहिए था। सारे कपड़े ला के रेत दे विच कभी खब्बे कभी सज्जे, कभी खब्बे कभी सज्जे, सारा पिंडा रेत तो रेत कर लिया। जब मदीने आए कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे तो रास्ते में फर्ज गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने सोचा नमाज के लिए तो सिर्फ यूं करते हैं और यूं, तो मेरा तो फर्ज गुस्ल था। मैंने तो उनका कद भी लंबा था, मैंने कपड़े उतार के खूब ऐसे उल्टा पुल्टा हुआ। आप बड़ा हंसे का इन्नमा यकफी का ज़रबतान, अम्मार फर्ज गुस्ल के लिए भी तुझे बस यही काफ़ी था कि तो यूं करता और यूं करता तो तू पाक हो जाता। तो जब पहले जो डांट रहे थे सारे अबू बकर को, साद बिन उबादा जो सबसे ज्यादा जोश में, अरे अबू बकर ये पहली रहमत तो नहीं है तेरे घर की वजह से, कितनी रहमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं। तयम्मुम मिल गया, किसी को तयम्मुम नहीं मिला, किसी उम्मत को नहीं मिला। यानी कोई लॉजिक ही नहीं कि मिट्टी मुंह पे मल के आप पाक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, वाह माँ आयशा। तो जब फजर के तयम्मुम से नमाज पढ़ ली तो हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह छोड़ें हार को। जब तक आयशा ने नहीं कहा कि चलें, आप खड़े हैं। तो देखो मेरा नबी बीवी को क्या इज्जत दे रहा है। तो कोई इस तरह बीवी को इज्जत दे तो अगले ओए रनमुरीद हो गए, ओए रनमुरीद हो गए, ऐसे उल्लू के पट्टे हैं। तो उन्होंने कहा चलो भाई अब आयशा ने कह दिया है। और जब उनकी ऊँटनी को उठाया तो हार नीचे पड़ा हुआ था, वो गिर के नीचे चला गया। वो कैसे मिलता? मेरे नबी का काम। एक सफर जिहाद का, सहाबा से फरमाया आगे चले जाओ, वो सारे आगे चले गए। तो मेरा मोबाइल किधर गया? अच्छा तो बंदे दा हाल है, अगू पे तो नजर नहीं आ रहा। और अल्लाह क्या देखता है? समंदर की तह में, फजा की हवाओं में, आसमान की बुलंदियों में, पहाड़ों की गारों में, हर तरफ उसकी नजर ऐसे कामिल है। जब सारे आगे चले गए तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? आयशा ने नहीं कहा, मेरे नबी ने कहा आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? क्या जिंदगी है, पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। हजरत आयशा ने कहा लगाऊंगी। अब दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी पीछे रह गए, हजरत आयशा आगे निकल गई। कई साल गुजर गए, फिर आप जिहाद के सफर में हजरत आयशा के साथ थे। आपने साहबा से फरमाया आगे चले जाओ, सारे आगे चले गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी? अब भी मेरे नबी ने कहा अल्लाह की कसम दिलदारी के लिए, दिलदारी के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो कहने लगे दौड़ लगाई। उन दिनों में थोड़ा सा मोटी हो गई थी तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। आपने कहा दही बितिल का आयशा आज तो मैं बराबर होगी। हबशी सूडान से वो खंजरों का खेल खेल रहे थे। आपने कहा आयशा तुम्हें खेल दिखाऊं? कहा जी। तो आप आगे खड़े हो गए। हज़रत आयशा ने यहाँ अपनी ठोड़ी को रख लिया और देखना शुरू किया। काफ़ी देर गुजर गई तो अल्लाह के नबी ने कहा बस ना करें,
تو حضرت عائشہ کہنے کہ میرا بھی دل نہیں بھرا. تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے, کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے, یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس تو واپس. یہ پیشکش میرے نبی نے کی. کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے, یہ سوڈانی آئے تھے, حبشہ سے آئے, وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا فضول وقت ضائع کرتی, چل قرآن پڑھ بیٹھ, آ جا, یہاں کھڑا کر لیا, آپ آگے ہو گئے. اما عائشہ دیکھ رہی, دیکھ, پھر وہی ہوا, عائشہ بس نہ کریں, نہیں میرا دل نہیں بھرا. پھر میرے نبی کبھی ایسے ہوتے, کبھی ایسے ہوتے, کبھی ایسے ہوتے, کبھی ایسے ہوتے. جب اما عائشہ نے کہا کہ جی بس, پھر آؤ واپس. یہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے. اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, صرف اخلاق اچھے کرو, بول اچھا کرو, آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. اللہ کی قسم, پیسوں سے نہیں ہوتا, رویوں سے ہوتا ہے, رویوں سے. میٹھے بول میں جادو ہے. ہماری بسیں ہیں, ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں, ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. یہ تو فضولیات ہوئی. یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے, کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری. ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے. میں پڑھ رہا تھا کتاب, پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی, میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل, بہت بڑا کر کے دل. آگے لکھا تھا برائے فروخت, نیچے لکھا تھا قیمت, آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. میٹھا بول بولنا سیکھو, چپ رہنا سیکھو. ہماری ایک دھوبند تھی, میں ہر جگہ سناتا ہوں, ماسی شریفہ, ایڈی موٹی, چھوٹے قد دی, 4 یا 9 سب نو نچا کے رکھ دیا. ایک دن آ گئی میری بہن کول, بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑ دیاں, میں نے کوئی تویز دی, ساری میری نوکر بن جاؤں. ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے, بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے, بہو بیٹی بن جائے, ساس ماں بن جائے, تو کتنا اچھا رشتہ ہے. میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا. تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی. بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے, قربان ہوتی ہے. جب تیری بہو آئے گی نا, پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں. اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھایا, بڑھ کے دکھایا. میری بہن نے ایک کاغذ لیا, اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا, ایسے کیا, پھر یوں کیا, پھر یوں کیا, پھر یوں کیا. اس کو یہ تو بڑا چھوٹا بنا کے, ماسی شریفہ تیری جس لیے 9 نال لڑائی ہوئے, اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے, چک مار کے بہ جانا, ڈگن نہیں دینا, اس کو گرنے نہیں دینا, نہیں تو تیری خیر نہیں. اب اس نے کیا کیا, ماسی شریفہ کو چپ کرایا. 1 ہفتے کے بعد آ گئی, بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں, تو کی تویز دیتا ہے, کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی, لڑائی مک گئی. چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں. ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا. ہندوستان سے آئے ہوں, پاکستان سے آئے ہوں, سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں, ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے. ہاں, میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں. عجیب حدیث یاد آئی, میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا, اس بچی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر. یہ سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے, قربانی زیادہ ہے. ماں چھوڑی, باپ چھوڑا, بہنیں چھوڑی, بھائی چھوڑے, سہیلیاں چھوڑی, گھر چھوڑا, عادات چھوڑی, اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی. چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی. پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے, تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ, ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں. اور اس پر طلاقیں ہو گئیں. اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو, بیٹیاں بھی بیٹھے ہو, بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو, چپ رہنا سیکھو, صبر کرنا سیکھو,
غصے کو پینا سیکھو، آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی۔ اب محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی۔ چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹیاں، کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خامند کی جیب میں آ سکتے ہیں، خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خامند کی جیب میں آتے ہیں۔ میں کہا ملا دو، میں کہڑا پاؤنڈ لینے۔ تو وہ آئی اور تھوڑی دیر بعد رونے لگی، کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خامند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں۔ اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے۔ کچھ مہینے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا، مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ اچران دے۔ ایک خامند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا۔ میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے۔ باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی نہیں۔ میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، وہ ایسے بیٹھی، بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں، آپ خود ڈھونڈنے گئے۔ تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ ان کو لائے، گھر آئے، کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی۔ یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ ہول لڑا کے آ جاتے ہیں، ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا، یہ نہیں آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا، اس آکھیا ہے۔ وہ ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے آ جاتے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ سنو غور سے۔ آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے کبھی بھی کھاتا ہوں، آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو۔ علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ، اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے، وہ رنگ چمک رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا؟ تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ جو آئیڈیل ہوم ہے وہ جنت ہے۔ دیکھو ہم مرنا نہیں چاہتے، مر جاتے ہیں۔ ہم بڑھاپا نہیں چاہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہم بیماری نہیں چاہتے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم تنگی نہیں چاہتے، حالات بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو سبحان اللہ، آپ کے قد 130 فٹ ہوں گے۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ نہیں قد ہوگا۔ آدم علیہ السلام 130 فٹ کے تھے، تو پیسج آف ٹائم کے ساتھ گھستے 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 ہم یہ رہ گئے۔ قیامت میں اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے اپنے مراسی کو گھوڑا دیا کدی مالش کا۔ مراسی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ بڑی کولی قوم ہے، بڑی نرم قوم ہے، کام کر دے نہیں، صرف روٹی کھاندے۔ تو اس نے شروع کر دی لے کر، جب زمیندار اندر گیا تو وہ سو گیا۔ وہ سویا تو چور آ کے گھوڑا کھول کے لے گیا۔ جب مراسی کی آنکھ کھلی، وہ حال ہے، وہ گھوڑا گیا، وہ بھاگا بھاگا گیا اپنے گھر اور خرگوش کو پکڑ کے لایا اور اسے زنجیر پہنا کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں چودھری باہر آیا، اندوئے گھوڑا کدے؟ کہ جی آئے کھلوتا ہے۔ وہ فٹے منہ، ایک گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ صحیح گھوڑا ہے، مالش کر کر کے گھس گیا گھس گیا گھس گیا، خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی ٹائم نے ایڈے ناٹے قد بناتے، آگے جا کے ایسے ہو جائیں گے۔ جنت میں واپس 130 فٹ آئے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے؟
ہمیں یہ کہا کہ کافی ہے 5 فٹ 6 فٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل، آپ جنت میں ایسے ہی چلے جانا. آپ کی جو بیوی ہوگی اس کا قد ہوگا 130 فٹ اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، وہ تمہیں کسی جیب میں ڈال دے گی اور تم چلاتے پھرو گے مینو باہر کٹ. وہ کہے گی میرے 100 جوڑے کون سی جیب میں ہو، اور کبھی تمہیں جھولی میں لے کر ایسے تمہیں لوریاں دے گی. 130 فٹ کے لیے 6 فٹ کیا چیز ہے؟ میرے لال، میرا خامد، میرا پیارا. ہاں وہ کہنے لگا جی سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا. 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی. اور جب ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی عجب منظر ہے. جب سارے ایمان والے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو وہاں 2 چشمے ہوں گے. ایک سے سارے مرد عورت پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، حسد، بغض، منافقت ختم، پیٹ سے پیشاب پخانہ ختم. ہمارے ایک ساتھی تھے ماروری محمد، ان کے گھٹنے خراب تھے تو ان کے لیے ہم یہ کموڈ کا انتظام کرتے تھے. تو گاؤں میں جاتے تھے تو وہ پرانے کموڈ ہوتے تھے. تو ہم چشتیاں میں گئے تو وہ کہنے کہ میں نے ٹائلٹ لے جا، وہ ایسے ایسے کر کے چلتے تھے. اور وہ جو کموڈ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے اس میں کبھی کریک آ جائے نا تو وہ مزہ کرا دیتی. جب یہاں وہ کاٹتی ہے نا تو بندے کی ہائے ہائے ہو جاتی ہے. تو ہمارے ساتھی تھے محمود بودلا، وہ ان کو اندر لے گئے اور ان کو وہ اینگل فکس کر کے باہر آ گئے. وہ ایسے بیٹھے تو جو اس نے کاٹا، اوے بودلیا کی تئی میرے نال، اور ساتھ گالی نکالی. وہ تو میں نکال نہیں سکتا دین کی مجلس ہے، جی تو چاہتا ہے سنا دو پر نہیں سنا. تو جب باہر نکلے نا تو دیوان مولوی جی، مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی میں نے اللہ جنت کچھ نہ دے، اے میرا پیشاب پخانہ مکا چھڑ دے بس، انہوں اور کچھ نہیں چاہیے. تو جب پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، نزلہ ختم، بلغم ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسا نور پڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے چہرہ 33 سال کے جوان کا ہوگا. داڑھی نہیں ہوگی، اللہ داڑھی غائب کر دے گا. جنہیں نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو مجھے پتہ نہیں، ساڑھی کوئی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ. داڑھی نہیں ہوگی. اجرت امرد کیوں ٹائم زیادہ ہو گیا؟ میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا 2 گھنٹے ہو گئے. تھک گئے ہو؟ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اتنے لوگ جمع ہیں کب ملتے ہیں، زندگی کے میلے ہیں. جوان بیٹا میرے ہاتھوں قبر میں چلا گیا، کیا پتہ زندگی کا. تو چہرہ نورانی، بال غائب، جسم کے بال غائب، صرف یہ بال، سر کے بال، یہ بال، یہاں ہلکی مونچھ. اور عورتوں کے بال 130 فٹ کی ہائٹ، سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک 130 فٹ بال ہوں گے. اور اس میں موتی ہیرے ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، موتی ہیرے ہوں گے. اور جب وہ ایسے کرے گی تو ساری جنت میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی. اور یہ عورتیں جو آج بیٹھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، میرے نبی نے فرمایا. اور دروازے بند ہوں گے. کہیں گے یار اندر کیوں جا بھی ہے، دروازے بند ہیں. تو سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہاتھ جوڑ دیں گے، پتروں میں تو کڈیا ہے، میں اندر کیوں لے جاؤں. آگے جاؤ. سارے نبیوں کے پاس جاتے جاتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں، حضور جنت کھلوا دو. تھک گئے ہیں ٹور ٹور کے. وہ کہیں گے کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا پر پتہ بتا دیتا ہوں. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا. کہیں گے کون؟ کہا محمد الرسول اللہ. آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارے آئیں گے، یا رسول اللہ مہربانی کرو دروازہ کھلواؤ. آپ کہیں گے مجھے دیکھو سارے، انا لہو انا لہو انا، میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا. فرمایا اللہ میرے اوپر تعریف کا الہام کرے گا. پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہوگی. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ فرمائیں گے حرام ہے جنت سب پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے. کہ یا اللہ میں تو تیار بیٹھا. تو جنت سے ایک سواری آئے گی،
اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے، سواری ہے، ہاں اس کے پر ہوں گے، وہ آ کے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی اور اس کی تار زمین پہ گر جائے گی، اس کی جو لگام ہوگی نا وہ زمین پہ گر جائے گی۔ تو زمین پہ گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی نہیں ڈرائیو کریں گے، کوئی آئے گا پکڑ کے، تو لہٰذا سارے ایسے ہو جائیں گے، مجھے دیکھو کون 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 بھائی، دیکھو بھائی اچکڑا نصیبہ والا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، نہیں کوئی نہیں۔ بلال کو بلاؤ، حضرت بلال آئیں گے اور میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ جنت میں داخل ہوں گے اور آپ اپنے جگہوں پر ٹھکانے پر پہنچیں گے تو 4 اعلان سنو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اچھا تو پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر خیال آئے گا بیماری آ گئی تو پھر تو تیسرا اعلان ہوگا، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ پھر خیال آئے گا پیسہ نہ ہویا تو کڑے کام دی صحت، تو کڑے کام دی زندگی، تو کڑے کام دا، پھر چوتھا اعلان ہوگا، ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ بادشاہ رہو، کبھی تم پر فاقہ نہیں آئے گا، دکھ نہیں آئے گا۔ یہ 4 باتیں جو ہر انسان اندر سے چاہتا ہے یہ اللہ وہاں دے گا۔ جب ہر جنتی اپنے جنت میں جگہ پکڑ لے گا تو اللہ نوکروں کو کہے گا جاؤ سلام کرو، تو آئیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے۔ تمہیں تو نوکر کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے ملازم۔ اور بڑے جنتیوں کے کتنے نوکر ہوں گے، تو جب وہ سارے سلام کریں گے تو بڑے خوش ہوں گے۔ وہ چلے جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا سلام علیکم، فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون من کل باب سلام علیکم۔ کہیں گے یار تم تو فرشتے ہو، ہم تو خاکی ہیں، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم۔ دیکھو ایک صفت کا نام لیں گے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو تم نے صبر کیا اولڈم میں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں سلام کرنے آئے۔ صبر کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، زندگی حسین ہو جائے گی۔ جب یہ چلے جائیں گے فرشتے تو اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اور جب اللہ کو دیکھیں گے نا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے 10 ٹریلین سیل ہیں، ہر سیل میں ہر آرگن کے بننے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ پورے جسم کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے اور 10 ٹریلین آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے اور نشے میں ڈوب جائیں گے۔ اور کان، پورے 10 ٹریلین سیل کان بن جائیں گے، اس سے اللہ کی آواز سنیں گے۔ 2 کانوں سے میٹھی آواز سنتے ہیں تو ہم جھومنے لگ جاتے ہیں۔ 10 ٹریلین کانوں سے اللہ کی آواز، 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کا دیدار۔ پھر اللہ کہے گا خوش ہو میرے بندو، خوش ہو، راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے یا اللہ کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے ہر چیز دے دی۔ تو اللہ کہے گا اب اس سے اچھی چیز دوں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ پھر ہم کہیں گے یا اللہ اولڈم میں سجدے کیے پر بڑے ٹوٹے پھوٹے کیے، جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرے، 1 رکعت بھی نہیں، 1 سجدہ۔ تو میرا رب کہے گا اولڈم میں تم غلام تھے، میں آقا تھا، یہاں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کھاؤ پیو موجاں کرو، موج اڑاؤ۔ تو اللہ پردہ گرائے گا، کہیں گے نہیں مولا زیارت کرا۔ کہا بھائی وہ تمہاری حوریں اداس ہو رہی ہیں، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی، حوریں پیچھے ہوں گی۔ اللہ کہیں گے وہ حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم اداس ہو گئی ہیں، کہیں گے نہ سانو حوراں چاہیے نہ جنت چاہیے، تجھے دیکھتے رہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو جمعے آ جایا کرو، پھر ہر جمعے اللہ کا دیدار ہو اور وہ دن حسین ترین دن ہو۔ اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہر مرد عورت کا نام لے کر کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو، کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو۔
ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ایمان والے ہیں، 18 برس بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ ایسی بکواس ہے، دردیں تھیں، شدید دردیں، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے وہ دن ان دنوں سے اچھے تھے۔ تو وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا نا، روزانہ دن میں ایک دفعہ اللہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی میرے درد چن دیتی تھی، اب اس آواز کی لذت چلی گئی۔ اور جب اللہ سامنے ہوگا تو کیا لذت ہوگی؟ خامدوں کو بیویاں یاد نہیں رہیں گی، بیویوں کو خامد یاد نہیں رہیں گی، سب ایسے گم ہوں گے۔ پھر اللہ کہے گا بھائی جمعے کو آ جانا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے وی آئی پی ہیں، وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام بھی اللہ کو دیکھیں گے، انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ دنیا کے وی آئی پی بننے کے زور لگاتے ہو، الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرتے ہو، اس کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہو۔ اللہ کے وی آئی پی بن جاؤ، اللہ کے نبی کے وی آئی پی بن جاؤ، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف جذبے کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو، رزق حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سچ بولو، اخلاق اچھے کرو، گالی دینا، بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، اس سے توبہ کرو، 5 نمازیں پڑھو، اللہ راضی۔ اتنا سوکھا کام۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اللہ معافی دے دے، تو جاؤ معاف کر۔ تو واقعی میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، میں تو سر درد کا مستقل مریض ہوں، لیکن اتنا مجمع دیکھ کر میں نے آپ کچھ ہو گیا، میں کہا لے بھائی ایک ہی گل بنی، ایڈی خلقت کٹھی ہو گئی۔ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ گیا، جب 2 دن کی محنت کے بعد 40 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے، آج ہزاروں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ نے 2 گھنٹے سے زیادہ برداشت کیا ہے۔ میں تو آیا اور کھڑا ہوا تو 2 گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، سارے ارادہ کرتے ہو نا، روزے آ رہے ہیں، روزے رکھنے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنی، حج فرض ہے کرنا ہے، باقی زندگی میں 4 کام، صرف 4 کام۔ میرے نبی نے کہا 4 کام مجھ سے لے لو، جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، خاص طور پر جو آپ ایشین ہیں، یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دینا۔ انہوں نے کتنا آپ کے ساتھ اچھا کیا، پاسپورٹ دیا ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک میں 70 سال گزار دو، تمہیں پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ یہاں 5 سال کے بعد تم سب کو پاسپورٹ ملتا ہے، حقوق ملتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہارا علاج کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک جیب کترا تھا دلی میں، اس کے چیلے جاتے تھے جیب کاٹنے، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے؟ کہ نہیں حضور، آج بڑا موٹا مال مارا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی۔ لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا، اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، تو مجھے بڑی شرم آئی، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اور یہ 2 روپے اپنے دے چھک کے لیان دن۔ تو وہ جیب کترا رونے لگا اور اس کو 10 روپے انعام دیا۔ تو اس زمانے کے تو چور بھی اتنے غیرت والے تھے۔ یہاں دھوکہ نہ دو کسی کو۔ تیسری بات ہے اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، اخلاق اچھے کرو، خاص طور پر خاوند بیوی، خاص طور پر اولاد۔ دیکھو پاکستان، انڈیا، اسلامی ملکوں میں اولاد بگڑ سکتی ہے، مرتد نہیں ہوتے۔ یہاں تو یہ خطرہ ہے کہ اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو مرتد ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے۔ تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے، ان کو آپ ٹائم دیں، ان کو محبت دیں۔ اور جب آپ اپنے بچوں بیوی ایک کم از کم ویکنڈ خالی کر دیں صرف بچوں کے لیے، موبائل بھی آف کر دیں صرف بچوں کے لیے۔ یہ موبائل اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت ٹرن ہوتی رہے تم سنتے رہو۔ اور میں کئی دفعہ ایئرپورٹوں پر میں نے دیکھا پاکستان میں، اندر ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور فون سن رہے ہوتے ہیں، باہر لائن لگی ہوتی ہے، ہٹو پد مار رہے ہیں تو فون سن رہے ہیں۔ میں ایک دن سویا، آف کرنا بند کر گیا، یاد نہیں رہا، تو کوئی سردیوں کے دن 12 اور 1 یا 1 اور 2 کے درمیان گھنٹی بجی، تو میں ڈر کے اٹھا کہ اس وقت گھنٹی خیر کی نہیں ہوتی، کہ مجھے میری ماں کے وفات کی اطلاع ملی تھی، میں مدینہ میں تھا، تو وہ وہی ٹائم تھا۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، تو میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، کہتا ہیلو مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ کہ جی، اے جی پوچھنا سی کہ ٹائلٹ چ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا فٹے منہ تیرا الو دے پٹھیا، اے تو کی پوچھنا سے مینوں اٹھا دیتا، مینوں ڈرا بھی دیتا ہے۔
تو ہم نے موبائل کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، ضرورت کے لیے استعمال کرو، جب میاں بیوی بیٹھو بند کر دو، بچوں کے ساتھ بیٹھو بند کر دو، آپس میں پیار و محبت کی باتیں کرو تاکہ آپ کے دل آپس میں جڑیں، اور اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ ان مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور اگر کوئی لڑا ہوا ہے صلح کر لیں، خاص طور پر میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں تو خوشخبری سناتا ہوں، اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں، اور کسی سے ناراض ہو معاف کر دو۔ اور میں ابھی دعا کرتا ہوں، ایک الفاظ آپ سے کہلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں۔ انشاءاللہ جب اٹھیں گے نا تو ایسے اٹھیں گے جیسے گناہوں سے پاک ہو کے۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، مجھے آواز آنی چاہیے، یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اے میرے مہربان اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، یہ ہزاروں تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما، ان سب کی آمد قبول فرما، اس مجلس میں آنے سے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، اور ہر تیرا بندہ بندی کسی نہ کسی دکھ اور غم میں مبتلا ہے، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اپنے محبوب کے آنسوؤں کے صدقے ان کی ساری مشکلات دور فرما، یہاں کی اولادوں کو ایمان پہ پختہ فرما، مساجد کو آباد فرما، ہمارے ایمان والوں کو کھلا رزق دے، حلال رزق دے، کشادہ رزق دے، تنگی اور تنگ دستی سے بچا، قرضوں سے بچا، سودی قرضوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، آپس کی لڑائیوں سے بچا، آپس کی نفرتوں سے بچا، خامد اور بیوی میں پیار کو پیدا فرما، ماں باپ اولاد میں پیار کو پیدا فرما، بھائی بہنوں میں پیار کو پیدا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے انہیں نیک رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان کے رشتوں کو مضبوط فرما، یہاں طلاقیں بڑھ رہی ہیں یا اللہ اس کو ختم فرما اور محبتوں کو پیدا فرما، اور یا اللہ یہاں جو ایمان پہ مر کے قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ واپسی ہو، تو ہم سے مل کے راضی ہو، تیرا نبی بھی مل کے راضی ہو، ہماری مستورات کو حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے ساتھ حشر فرما، اور ہم مردوں کا اپنے زیر سایہ، اپنے حبیب کے زیر سایہ ہمارا حشر فرما، اور ہم سب کو اکٹھے جنت الفردوس میں جمع فرما، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔